ذريته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. گزشتہ 2 جمعہ سے اور پھر 12 ربیع الاول والے دن سے آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی سنے، حقیقت کو بھی سنا، لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات کو بھی آپ نے دیکھ لیا. یعنی جو چیزیں ہمیں دلائل میں پیش کرنی تھی، ثبوت میں پیش کرنی تھی، اس کو آپ نے اچھی طرح جان لیا. آج جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کو بھی بطور ہم عید میلاد النبی پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ ہم نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ آیت عید میلاد النبی کے ثبوت میں پیش کی تھی. اور شاید اس سے پہلے کسی نے یہ آیت عید میلاد النبی کے ثبوت میں پیش کی ہو، شاید ہماری نظر سے نہیں گزری ابھی تک. لیکن پھر بھی پچھلا بیان نیٹ پر موجود ہے. کتنا باریک بینی سے اس آیت سے حضور کا میلاد خود حضور کی زبانی، سب سے بڑی بات کہ جس کا میلاد اسی کی زبانی، جس کا عید میلاد اسی کی زبانی، اسی کے قول کے مطابق. یہ سب سے اتھینٹک بات ہوتی ہے. اگر کوئی میرے بارے میں بات کرے تو شاید غلط کہہ دے، جھوٹ کہہ دے، لیکن سچ کہہ دے، کوئی پتہ نہیں، صحیح بیان کر دے، غلط بیان کر دے. لیکن میں اگر خود اپنے بات کی وضاحت کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے اختلافات مٹ جائیں گے. تو ہم نے پچھلے جمعے جو آیت پیش کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ نے خود اپنا میلاد منایا، اس کو بیان کیا، اور چھوٹی موٹی حدیث سے نہیں، مسلم شریف کی حدیث اور قرآن کی آیت سے. آج ہم نے دلائل تو نہیں دینے، دلائل تو ہو چکے جو ہونے تھے. اب کیا ہے میلاد سکھاتا کیا ہے ہم کو، میلاد تربیت کیا دیتا ہے، میلاد ہمیں کون سے راستے پر لے کر جاتا ہے، کس راستے پر چلاتا ہے، یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. میلاد منا لینا آسان کام ہے اور ہر مسلمان کا کام ہے کہ میلاد مناتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو میلاد نہ مناتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں جب حضور کا میلاد ہوا تھا تو ایک ہی ناراض ہوا تھا، وہ آپ جانتے کون تھا؟ شیطان ابلیس. اسی کو دکھ ہوا تھا کیا کہ نبی کی ولادت کی ہو گئی، وہی رنج
میلاد کس راستے پر چلاتا ہے اس پر چلتا کوئی ہے۔ آیت مبارکہ پہلے سمجھتے ہیں کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، بڑی دلچسپ آیت ہے۔ قربان جائے رب کائنات کے فرمان کے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی آیتیں، ایسے جملے ہمارے لیے بیان فرماتا ہے کہ دل باغ ہو جائے۔ وحی الہی بڑی شاندار چیز ہے۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہدایت لیے ہوئے کہ صرف سمجھنے والا چاہیے، پرکھنے والا چاہیے، اس پر عمل کرنے والا چاہیے۔ نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہونے والے لوگ نہیں۔ کوئی تیار نہیں ہوتا کہ ہم قرآن سمجھیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن فرماتا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کے امتی، آپ کے نام لیوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، کیا کریں؟ جاؤکا، اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جاؤکا، اور نبی کا امتی، نبی کا غلام، نبی کا نام لیوا، نبی کا ذکر کرنے والا، نبی کا میلاد منانے والا اگر گناہ کر بیٹھے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کے میلاد منانے والے کی بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کے غلام کی بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کے امتی کی۔ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ ہو گیا ہے، جھوٹ بول دیا ہے، نافرمانی کر دی ہے، غیبت کر دی ہے، چغلی کر دی ہے، کوئی کسی کا دل دکھ گیا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، صغیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی سا گناہ کر کے اپنی جان کو ظلم میں ڈال دیا، کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤکا، اے محبوب آپ کا آستانہ، آپ کی چوکھٹ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے، وہ آ جائے آپ کی چوکھٹ پر۔ یہ آستانہ ہر وقت آپ کا کھلا ہے، آپ کی چوکھٹ ہر وقت ہر امتی کے لیے آویزن ہے، آ جائے۔ جاؤکا، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے۔ یا اللہ، یہ نبی کے نام لیوا، نبی کا ذکر کرنے والے جب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو حضور کے بارگاہ میں پہنچ جائیں، حضور کے آستانے پر چلے جائیں، کیا کرے جا کر؟ اتنے جانے والے لوگ جاتے ہیں، ہر سال حاجی لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، پھر ہر مہینے عمرہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، رمضان شریف میں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، تو جاتے تو اتنے مولا، تو کیوں بھیج رہا ہے؟ وہاں جا کے کیا کرے؟ وہاں جانے والے تو جاتے ہیں، لیکن گناہ گار کو اسپیشلی بھیجا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، جو گناہ کر بیٹھے امتی ہو، نبی کا ذکر کرنے والا ہو، نبی کا نام لیوا ہو، یا پھر حضور کا میلاد کرنے والا ہو، گناہ کر بیٹھا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، امتی ہے، غلام ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، تو کیا کرے؟ حضور کے آستانے پر چلے، آستانے پر جا کے کیا کرے؟ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مولا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیا کرے وہاں جا کر؟ رب کائنات نے فرمایا فاستغفر اللہ، کیا فرمایا؟ فاستغفر اللہ، حضور کے آستانے پر جانا پہلا کام، اور دوسرا کام فاستغفر اللہ، کیا کرے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ کہاں؟ ارے استغفار کے لیے کوئی جگہ متعین کی جاتی ہے؟ سوچیے، اب مسجد میں بیٹھے ابھی استغفار کر لیں، قبول، ابھی توبہ کر لیں، قبول، گھر میں توبہ کریں، قبول، جہاں چاہیں ہر جگہ کی گارنٹی ہے کہ آپ سچی توبہ کریں، قبول، لیکن وہ شخص جو نبی کا میلادی ہے، جو نبی کا غلام ہے، جو حضور کا خاص امتی ہے، حضور کا نام لینے والا ہے، وہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے حکم آیا، کیوں؟ سب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ حضور کے امتی کے لیے خاص کلمہ کو حضور کے آستانے پر، حضور کی چوکھٹ پر
حضور کے آستانے پر چلے جاتے، وہاں جا کر توبہ کرتے، استغفار کرتے، خوب کرتے. کیا مولا ہر کوئی جا کر آستانے پر توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، قبول نہیں؟ وہاں پر ہر کسی کا قبول نہیں. یہاں پر گارنٹی ہے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں. یہاں جو توبہ کرے گا قبول، استغفار کرے گا قبول، لیکن ہو سچا، توبہ سچی ہو، دل سے ہو، استغفار دل سے ہو، تب قبول. اور دل سے نہ ہوا کوئی قبول. لیکن وہاں وہ آستانہ ایسا ہے کہ جس آستانے پر پہلی شرط یہ میرے محبوب کا آستانہ، جہاں کہیں بھی ہو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، پلٹو میرے محبوب کی طرف، سیدھا سیدھا میرے الفاظ میں عشق کی زبان میں یوں کہو، چلو چلو مدینے چلتے ہیں. رب کائنات نے گویا یوں فرما دیا ہماری عشق کی زبان میں کہ گناہگاروں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں، اب تم شرمندہ ہو گئے ہو، توبہ چاہتے ہو، استغفار چاہتے ہو، مدینے چلے جاؤ. مدینے مکے نہیں بھیجا جا رہا، یہ بھی حیرت کی بات ہے. عشق والے تو مدینے کا نام لیتے. آپ سے کوئی بھی کبھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ دعا کرنے میں مجھے اللہ مدینہ دکھا دے. میں نے بہت کم آتے ہوئے نام کے برابر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ مکی کی زیارت ہو جائے. اچانک بھی منہ سے نکلتا ہے مدینے کی زیارت ہو جائے. کیوں؟ یہ آیا یہاں بھیجا، اسپیشلی بھیجا جا رہا ہے. تمہارے گناہ معاف کرنے کی فیکٹری مدینے میں لگی ہوئی ہے. اپنے گناہوں کو دھونا ہے تو واش کے لیے مدینہ جاؤ. دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو مدینہ منورہ جیسا ٹچ کہیں نہیں ملے گا. وہاں چلے گئے، وہاں مغفرت سب کی، مولا سب کی مغفرت ہو جائے گی. جو بھی آستانے پر جائے وہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ایسے بھی جاتے ہیں جو ساری زندگی یہاں گناہ کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اور پھر وہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، حضور کے آستانے پر ہو کر استغفار کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں. پھر وہی کام، وہی شرابیں بک رہی ہیں، وہی شرابیں پی جا رہی ہیں، وہی گناہ ہو رہے ہیں، وہی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہی سینہ جھپٹی ہو رہی ہے، وہی لوگوں کا دل دکھایا جا رہا ہے. سب کی مغفرت نہیں، سب کی نہیں. آگے قرآن کی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے. فاستغفر اللہ، پہلے وہ آستانے پر آ جائیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں. فاستغفر لهم الرسول. اللہ اکبر. اللہ کا کلام کتنا وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوگی، سب کی نہیں. واستغفر لهم الرسول، وہ خود معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. قبول جب ہوگا جب اندر روضہ انور میں جو ہے مسجد نبوی میں سنہری جالیوں کے اندر، روضہ اطہر میں، قبر منور میں، روضہ رسول میں رسول اللہ مغفرت کی طرف کرے. رسول اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے. رسول اللہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا اس کو بخش دے. سیدھا سیدھی سی بات ہے. میرا نبی واستغفر لهم الرسول، ارے میرا رسول تمہارے لیے عقل مغفرت کر دے گا، بخش دوں گا. قرآن کی آیت میں یہ ہے واستغفر لهم الرسول. رسول شرط لگ گئی ہے. کیوں شرط لگی؟ آگے جملہ بتا رہا ہے کیسے. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کیا فرما رہا ہے، رب کیا فرما رہا ہے؟ میرا رسول تمہیں معاف کرے، میرا رسول تمہارے لیے مغفرت چاہے، میرا رسول تمہاری معافی کا طلبگار ہو، میرا رسول تمہاری سفارش کرے. لا وجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو مہربان اور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. پتا کیا چلا؟ اگر رسول مغفرت نہ مانگے، اگر رسول سفارش نہ کرے، اگر رسول جو ہے استغفار ہمارے لیے نہ کرے، اگر رسول ہماری طرف اشارہ نہ کرے، اللہ نے فرمایا اگر رسول کرے گا تو میں توبہ قبول کرنے والا مہربان، اور رسول نہ کرے تو میں بھی نہیں. صاحب جواب ہے. دیکھیں نا، ایک آسان سا انداز ہے. اللہ نے صاف سادے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے آستانے پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم مجھ سے
मग़फ़िरत तलब करो। अगर वहां पहुंचकर तुमने मग़फ़िरत तलब की और उस मग़फ़िरत को मेरे महबूब ने देख लिया तुम्हारी तरफ और फिर तुम्हारी सिफारिश की, तुम्हें रोता देखकर, तुम्हें गिड़गिड़ाता देखकर, तुम्हें इस्तग़फ़ार करता देखकर, तुम्हें माफिया मांगते अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तुम्हें रोता देखकर, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को देखकर, तुम्हारे दिलों के अंदर देखकर दिल से कह रहा है हजूर के आस्ताने पर दिल से आया है या दिखावे के लिए आया, हजूर के आस्ताने पर मोहब्बत से आया है या फकत दिखाने के लिए आया, हजूर के आस्ताने पर हजूर को जिंदा जावेद मानते हुए आया है या दिखाने के लिए आया है, हजूर को अपने से अफजल व आला जानते हुए आया है या अपने जैसा जानते हुए आया है, हजूर को अपने से इल्म में अफजल व बरतर व आला बल्कि सारी कायनात बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर जानते हुए आया है या फकत दिखाने के लिए आया है। हजूर तुम्हारे दिलों को देखेंगे, रसूल तुम्हारी अंदर को देखेंगे, तुम्हारे बातिन को देखेंगे, बातिन को देखकर वो कह दे, वो फरमा दे, वो मेरी बारगाह में अर्ज कर दे कि अल्लाह इसको बख्श दे। अगर उन्होंने कह दिया, फरमा दिया, मुझसे अर्ज कर दिया तो मैं बख्श दूंगा, अगर उन्होंने ना किया तो मैं नहीं बख्शूंगा। सीधी सी बात है। एक बात, एक नुक्ता अल्लाह ने फरमाया ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, अगर रसूल सिफारिश करेगा तो मैं तव्वाब भी हूं, रहीम भी हूं। मैं अगर रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब कर ले तो मैं तुम्हारे लिए तव्वाब, मैं तुम्हारे लिए रहीम। अगर रसूल ना करे तो अल्लाह अकबर, पता चला सारा मामला ही रसूल का है। रब्बे कायनात बेमिसल है, रब्बे कायनात बेमिसल है, उसका नूर बेमिसल है, उसकी मिसाल ही नहीं आ सकती। इसलिए हटकर जो कुछ है वो रसूल का है। अल्लाह ने जो कुछ देना था सब रसूल को दे। लौला कलमा खलक़तु अफलाक, ए प्यारे तू ना होता तो अफलाक ना होता। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, ए प्यारे तू ना होता तो ज़मीन ना होती। लौला कलमा खलक़तुल जन्ना, ए प्यारे तू ना होता तो जन्नत ना होती। मुल्ला अली कारी क्या फरमाते? मुल्ला अली कारी मिरकात शरीफ में, मिशकात की शरह में ये लिखते हैं कि हजूर को रब्बे कायनात ने उस हदीस के तहत लिखते हैं, जिस हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि सब खजानों की चाबियां मुझे अता कर दी गई है। इसके तहत मुल्ला अली कारी लिखते हैं अरे रसूल की शान, ए मिलाद मनाने वालों, नबी का जिक्र का चर्चा बुलंद करने वालों, सुनो। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब रसूल ने ये फरमाया सारे खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई हैं, इसके तहत फरमाते अरे जन्नत कहां निकल जाएगी, जन्नत कहां चली जाएगी? जन्नत को, पूरी की पूरी जन्नत को मेरे खुदा ने मेरे रसूल की मिल्कियत बना दिया, जागीर बना दिया। जागीर जिसको चाहे दे दे। ये आयत पर गौर करें। अगर रसूल कह दे, अगर मेरे आका फरमा दे, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा दे कि मौला इसको बख्श दे, तो क्या है? रब्बे कायनात क्या फरमाता है? मैं बख्श दूंगा। और रसूल नाराज हो, अगर रसूल रूठ जाए, उनमें ऐब हम ढूंढे, सोचो तो सही, उनके अंदर खामियां हम ढूंढे, बेऐब में ऐब ढूंढे, बेखामी में खामियां तलाश करें, अरे अफजल व आला को अपने जैसा कहें, सोचो तो सही, कहां है? किस कैसी जिंदगी गुजार रहे? अकल कहां है हमारी? सोचिए। मिलाद की बात है, चल आज मिलाद पे एक जुमला, आपको दुनिया जहां की खुशी मिले तो आप खुश हो जाते हैं, और अल्लाह का नबी मिले तो वफात याद आती है। बताओ, अल्लाह का नबी जिस दिन मिले उस दिन वफात याद आती है, मौत याद आती है उस दिन? बताओ, जुमला तो सोचो। एक कौम है हमारे यहाँ, एक कौम है, कभी कहती है मरने पर गम नहीं करना चाहिए, और कभी कहती है मरने पर खुशी नहीं करनी चाहिए। मरने पर गम नहीं करना चाहिए और कभी मरने पर खुशी। फिर क्या हो
ہو گیا, مرنے پر ہم غم بھی نہیں کرتے, چلو خوشی بھی نہیں کرتے, تو کیا کریں؟ جب محرم کا دن آتا ہے تو آواز آتی ہے سوگ نہیں ہے, امام حسین کا سوگ نہیں ہے, سوگ نہیں ہے, بیوی کا سوگ تھا بس اب سوگ نہیں, کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, یہ آواز. اور جب میلاد النبی کا دن آتا ہے ہم کہتے ہیں میلاد کا دن ہے, میلادت کا دن ہے, خوشی, تو پھر موت یاد آ جاتی ہے, اس لیے تو حضور کا موت ہوا تھا, فوت ہوئے تھے, موت کے دن تو خوشی کر رہے ہیں. یعنی جس دن بھی کوئی تہوار ہم منانا چاہیں اس دن کچھ نہ کچھ گڑبڑ. اس سے پتا چلا یہ جو نفس اور شیطان کا جو ہے نا چکر ہے. آپ اپنی عقل کے گھوڑوں کو درست کریں. درست کیسے ہوں گے؟ سوچیں, میرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا, خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی ہے, بتائیں آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو, خوش ہوں گے, غمگین ہوں گے, خوش ہوں گے. حضور پیدا ہو جائیں تو خوش ہوں گے, غمگین ہوں گے, خوش ہوں گے. تو بھائی خوش ہونا ہے تو کیوں منہ بنائے بیٹھے ہو, کیا کہیں؟ جب خوشی ہونا ہے تو کیوں منہ بنا کے بیٹھے؟ چھوٹی سی بات, یہ میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں گناہ نہ کرو, غلط بات نہ کرو, غلط انداز اختیار نہ کرو, اپنی سوچ کو غلط استعمال نہ کرو, اپنے دل کے خیالات کو غلط راہ پر نہ چلاؤ, اپنے انداز کو غلط نہ بناؤ, اپنے کریکٹر کو غلط نہ بناؤ, اپنی زندگی کو غلط نہ بناؤ. آپ کا اٹھنا صحیح ہونا چاہیے, آپ کا بیٹھنا صحیح ہونا چاہیے, آپ کا چلنا صحیح ہونا چاہیے, آپ کا دیکھنا صحیح ہونا چاہیے, آپ کا کلام درست ہونا چاہیے, آپ کی سماعت درست ہونی چاہیے, آپ کی سوچ درست ہونی چاہیے, آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ خیال درست ہونا چاہیے. سیدھے سیدھے لفظوں میں کہیے, میلاد یہ سکھاتا ہے لوگوں جس طرح تم اپنا ظاہر بناتے ہو اسی طرح اپنا باطن بھی بنا لو, جس طرح باہر سے درست کرتے ہو اندر سے بھی اسی طرح درست کر لو. میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے سارے گناہ چھوڑ دو, گناہوں سے کنارے کش ہو جاؤ, گناہوں کو پسے پوچھ ڈال کر حضور کی بارگاہ کی طرف دیکھنا شروع کر دو, مدینے کی طرف اپنا رخ کر لو, مدینے کی طرف خیالات کر لو. ارے اپنے دل کا کعبہ, دل کا قبلہ, دل کا کعبہ, دل کا قبلہ مدینہ بنا لو. سوچ رہے ہوں گے ارے کعبہ تو خانہ کعبہ ہے مکہ میں ہے اور امام صاحب مدینہ کو قبلہ بنائے بیٹھے. ارے میں تھوڑی بنا رہا, بتائیے خانہ کعبہ کو کب مل کر کس نے کہا دل کا قبلہ, دل کا کعبہ کس نے خانہ کعبہ کو کہا؟ دکھاؤ. ہاں خانہ کعبہ قبلہ ہے, کعبہ ہے, لیکن دل کا نہیں, سر کا. سر جھکے گا تو خانہ کعبہ پہ جھکے گا, سر جھکے گا تو خانہ کعبہ پہ جھکے گا, دل جھکے گا تو مدینے میں جھکے گا. دونوں سجدہ کریں گے, لیکن ایک کی سجدہ خدا نے خانہ کعبہ کو بنا دیا, دوسرے کی سجدہ کا مدینہ منورہ کو بنا دیا, روزہ رسول کو بنا دیا, سنہری جالیوں کو بنا دیا. سمت درست کرنی ہے. ربیع الاول عید میلاد النبی ہمیں یہ پیغام دیتا جا رہا ہے, جاتے جاتے پیغام دے رہا ہے لوگوں اپنی سمت درست کرو, اپنے قبلے درست کرو, اپنے کعبے درست کرو. تمہارے قبلے درست نہیں, تمہارے کعبے درست نہیں, تمہارے چلنے کا انداز درست نہیں, اس کو درست کرو. ربیع الاول میں جتنی ناجائز چیزیں تم کرتے ہو سب چھوڑو, لنگر کو پھینکتے ہو پھینکنا چھوڑو, گانے بازے کرتے ہو عید میلاد النبی پہ چھوڑ دو, بند کرو. چراغا کرو, نعت خوانی کرو, تلاوت قرآن کرو, نصیب پڑھو, جلوس نکالو, جلسے کرو, گانے بازے. غلط غلط ہے, غلط چیز غلط ہے, صحیح صحیح ہے. تو جو چیزیں ربیع الاول میں غلط ہیں وہ غلط ہیں, ان کو چھوڑا جائے گا. ربیع الاول یہ پیغام دے رہا ہے, اور جو صحیح ہے, صحیح کے لیے قرآن نے کہاں بھیجا ہے؟ مدینہ منورہ. ہم سے گناہ ہو گیا, سرزد خطا ہو گئی ہے, اے مولا نادانی میں کسی نے خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی تھی, ہم نے غلطی سے چکر لگا لیا. غلط ہے, چکر لگانا غلط ہے. خانہ کعبہ چکر ایک ہی جگہ ہوگا پوری دنیا میں, وہ مکہ مکرمہ میں. یہاں کسی نے خانہ کعبہ بنا دیا, وہ تو دکھانے کے لیے ایک جو ہے وہ جو ہے سیمپل کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر وہ بنایا گیا تاکہ بہت بڑے خانہ کعبہ کو دیکھ کر اور دل میں آرزو یا لائی گھر دکھا دے. وہ تو اس لیے بنایا تھا, اس لیے نہیں کہ وہاں چکر کاٹنا شروع کر دو. جس نے چکر کاٹے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے, گناہ سرزد ہوگی. مدینے کی طرف وہی بات, گناہ ہو گیا ہے, میلادیوں میلاد میں کوئی گناہ
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रब्बे कायनात ने हमें रास्ता दिखा दिया, क्या करो, मदीने चले जाओ। इमाम साहब मदीने कैसे जाए? मदीने जाने की तो रात वो हमारे पास जो है ज़्यादा सफर नहीं, ज़्यादा राह नहीं, इतना पैसा नहीं, कैसे जाए, कहाँ जाए? एक एक गुनाह माफ कराने मदीने कैसे चले जाए, कैसे पहुंचे? वहां जाएंगे और रसूल भी वहां सिफारिश करें तो मग़फ़िरत होगी, जा नहीं सकते क्या करें? कोई मुश्किल काम नहीं। शरीयत किसी पर लोड नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं बनती। शरीयत कहती है लोगों जो जाने की ताकत रखता है जाए, और जो नहीं रखता दुनिया के किसी हिस्से में हो आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले, दिल को मदीना मुनव्वरा की तरफ कर दे और सुनहरी जालियों का ख्याल में तसव्वुर बांध के और अपने आप को ये समझे मैं सुनहरी जालियों के सामने हूँ, आंखों में सुनहरी जालियों का नक्शा ले आए और वहां सरकार की बारगाह में अर्ज करते रब्बे कायनात तुम्हें सरकार की बारगाह की हाजिरी अता कर देगा, सवाब अता कर देगा, फजीलत अता कर देगा। वो जो पहुंचने का हुक्म था हुक्म पूरा हो जाएगा। मेरे रसूल को इतने मामूली नहीं है कि वहां बैठे वो हमें ना देख रहे हो। मेरे रसूल को इतने मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली का तो लफ्ज वहां कभी आया ही नहीं है। इतनी आला शख्सियत है मेरे आका कि हम यहाँ दिल को झुकाकर मदीने की तरफ रुक करके अपने गुनाहों से जो जो गलतियां हमने की हैं उनसे हम मग़फ़िरत तलब करें, रसूल को तसव्वुर करके, सुनहरी जालियों का तसव्वुर करके, गुंबद खज़रा का तसव्वुर करके, तो मेरे आका पर अपने इतनी शान अता फरमाइए। कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं अरे सारी कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली देखता हूँ। सारी कायनात मेरे आगे ऐसे बिछी हुई है कि मैं जैसे हथेली देख रहा हूँ। अगर हम यहाँ से पुकारे हुजूर को तो हुजूर ना देखेंगे, ना देख रहे होंगे कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा है। फिर मेरे आका रोज़ा मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में हाथ उठा देंगे, मौला ये मेरा उम्मती है, मौला ये मेरा गुलाम है, मौला ये मेरा जिक्र करने वाला है, मौला ये मेरा चाहने वाला है। बस दे। रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे अगर तू फरमा देगा बस दे। ये रास्ता सीधा है, इसको सीधा कुरान और हदीस का रास्ता कहा जाता है। जो कुरान हमें जहाँ भेज रहा है, जो तरीका सिखा रहा है उसमें चलिए, ना कि अपनी तरफ से अपने ख्याली पुलाव पकाते रहिए अलग अलग बैठ के, ये नहीं है। ये सीधा रास्ता है, इस पर चलिए। अपने सर को खाना काबा के लिए मुख्तस कर दीजिए और अपने दिल को मदीना मुनव्वरा के लिए मुख्तस कर दीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और ईद मिलादुन नबी जो हमें